یہ اپنی بیوی کو اگر لیم لائٹ میں لائے گا تو اس کے لیے پرابلمز کھڑی ہوں گی، اور بھی جو پیشن گوئی ہیں آپ نے کی وہ ساری درست ثابت ہوئی۔ یہ جی ہم کارڈ اٹھانے جا رہے ہیں کہ رجب پاکستان میں رہے گا یا نہیں رہے گا۔ لاسٹ میری وارننگ ہے کہ میرا اور میری بیگم کا مسئلہ ہے، ہم سارٹ کر لیں گے۔ اگر ایمان لائم لائٹ میں نہ آئی ہوتی اور یہ جو ابھی اسکینڈل ہوا ہے اس کا جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اور وہ، تو اب اس کو بھی کوئی ایکشن لینا ہے۔ اس نے شاید میری ویڈیو ہی نہ دیکھی ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اس کے لیے کیا کہا ہے اور کس چیز سے اس نے پرہیز کرنی ہے۔ پوڈ کاسٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ لوگ بھی ڈسکس نہ کریں۔ ہاں باقی آپ نے جس کی بات کرنی ہے آپ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایمان کی کوئی بات نہ کریں اس کے بہاف پہ۔ رجب بٹ صاحب، لالا روح صاحبہ آپ کو مدعو کر رہی ہیں، آپ ان سے پرسنل میں ملیں، آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، رب کائنات کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ 3 دن میں تو وہ آیات نہیں کھلتی ہے، 3 دن تک سوئی رہتی ہے اور اٹھ کے صرف زبان چلتی ہے اور اس میں نہیں چلتا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا۔ میرا نام محمد عمران ہے اور میرا کام ہے نشاندہی کرنا، اور میرے آج کے جو گیسٹ ہیں ان کا کام ہے پیشن گوئیاں کرنا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کی جانی مانی سائیکنگ ریڈر، ٹیرو کارڈ ریڈر اور پامسٹ ہیں۔ رجب بٹ کے حوالے سے انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی الحمدللہ 95% وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ سوشل پاکستان پر میں لالا رخ صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ نے رجب بٹ کے حوالے سے جب اس کی شادی ہوئی تھی تب سے آپ نے پیشن گوئیاں سٹارٹ کر دی تھیں کہ یہ اپنی بیوی کو اگر لیم لائٹ میں لائے گا تو اس کے لیے پرابلمز کھڑی ہوں گی، اور بھی جو پیشن گوئیاں آپ نے کی وہ ساری درست ثابت ہوئی۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ، جو بھی ہے اللہ کا ایک اذن ہے۔ اللہ نے کچھ چھپے ہوئے راز کچھ لوگوں پہ افشاں کرتے ہیں میسج دینے کے لیے۔ یہ جو راستہ ہے یا کشف ہے یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، مدد کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ میں فیس بھی لیتی ہوں، وہ میں نے اللہ سے پوچھ کے اجازت لے کے اب اس عمر میں آ کے میں فیس لیتی ہوں۔ پہلے میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتی تھی۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اب رجب بٹ کیوں میری ویڈیو دیکھے گا؟ میں تو اتنی مشہور نہیں ہوں جتنا وہ ہے، رائٹ؟ اس نے شاید میری ویڈیو ہی نہ دیکھی ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اس کے لیے کیا کہا ہے اور کس چیز سے اس نے پرہیز کرنی ہے، کس چیز سے اس نے وہ کرنی ہے۔ میں نے لاسٹ 2 ویڈیوز جو رجب بٹ پہ جب وہ جب اس نے وہ ٹیٹو بنوایا تھا جو کی، اس میں میں نے اسے بار بار میسیج دیا، اور پلیز آپ بھی میرا نمبر اس کو اگر دے دیں اگر وہ کال کرے۔ ویسے میرے لالا رخ آفیشیل پہ میرا اپنا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ رجب بٹ مجھ سے ملاقات کریں، ان کے لیے بہت اسپیشل میسیج آیا ہوا ہے۔ اچھا، کہاں سے میسیج آیا ہے اور کیا میسیج ہے؟ میسیج کس نے ڈیلیور کیا آپ کو، اور رجب بٹ کے لیے ہی کیوں؟ اچھا، روحانیت کے کچھ کشف ہیں، ارواح ہے، عالم ارواح ہے جہاں سے کہ آپ کو پیغام آتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹلی اپنے پیغامات ایسے تو نہیں انسانوں پہ، میں کوئی نبی اور پیغمبر تو نہیں ہوں نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہاں میں ایک عام انسان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں۔ اچھا، کیا پیغام آیا ہوا ہے رجب بٹ کے حوالے سے؟ اور رجب بٹ کے حوالے سے آپ نے جو بھی پیشن گوئیاں کی، شادی کی دسمبر میں ان کی شادی ہوتی ہے، دسمبر سے لے کے آج اگست آنے والا ہے، اور اگست تک وہ بندہ کنٹروورسیز کا شکار رہا ہے۔ کیا یہ وہ خود کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے یا قدرتاً ہی کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہاں دیکھیں، یہ کبھی بھی آپ قدرت پہ نہ بلیم کریں، ہمارے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ اگر ہم اپنی ڈائریکشن چینج کر دیں، یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کھڑی ہوں ایک بس اسٹاپ پہ، وہاں لکھا ہے جی بس پنڈی جا رہی ہے، اور میں سب کو کہہ رہی ہوں جی میں کراچی جا رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہے یار، پنڈی کی اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی کراچی جانا ہے۔ اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، میں غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کی کفالت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر اتنی انانیت ہے، اتنا غرور ہے۔ آپ اس کے بات کرنے کا طریقہ صرف دیکھیں، تکبر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے فرسٹ ٹائم میرے پاس ارتضیٰ آیا تھا، جب اس نے انٹرویو کیا، میں نے رجب بٹ کی کبھی کوئی ویڈیو ہی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے وہ پہلا دن تھا جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی اور میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں نے اس کا طریقہ
طریقہ دیکھا اور اس کے اندر سے شعائیں نیگیٹو نکل رہی تھیں, نیگیٹو وائبز آ رہی تھیں. ایگزیکٹلی. اور بار بار میسج آ رہا تھا کہ اس کو بولو دھیمے ہو جاؤ, درمیانہ راستہ, اوور نہیں ہو, یہ اوور ہو جاتا آپ کے ہے. کہنے کا مقصد ہے ناظرین, میڈم لالا رخ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا شارپ ہے, بڑا اوور ہے, اوور کلیور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ یہ اپنی مسز کو لائم لائٹ میں نہ لائے, اپنے ولاگز میں نہ لائے تو یہ ٹھیک رہے گا اس کا رشتہ. جب اب اس رجب بٹ کا گھر ٹوٹنے کی ڈگر پر آ گیا ہے, اب آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں؟ کارڈ یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کرتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی. چلیں, انسان ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, غلطی ہو گئی, اس کے لیے کوئی آج ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی کہ آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں, اس کا ستارہ یا سیارہ یا جو بھی آپ بولتی ہیں. سب سے بڑی بات دیکھیں, ایک کارڈ اٹھانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ اگر ایمان لائم لائٹ میں نہ آئی ہوتی, اور یہ جو ابھی اسکینڈل ہوا ہے اس کا, جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ, اور وہ تو ہم ایمان کے لیے دعا کرتے اور کہتے یار اچھی بچی ہے بیچاری, اس کے اوپر ایک آفت آ گئی, بہت معصوم ہے, بہت معصوم ہے, اور ایمان بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی. لیکن لائم لائٹ میں جب آپ لے آئے نا, تو اب اس کو بھی کوئی ایکشن لینا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچی لائم لائٹ میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی, وہ کم بولتی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن اس نے اس کو زوری لایا, زبردستی لائے. میں بتاؤں کہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے کس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میاں بیوی ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے نا بات. ہمیں سب کو پتہ ہے, ہم باتھ روم جاتے ہیں تو پٹی پیچھی کرتے ہیں, ہم ویڈیو پہ دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے. کچھ چیزیں ہیں جو نازیبا ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں. اس نے وہ سارے لمٹس کراس کر دیے. آج آپ کے کارڈ رجب بٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ چلے ایسے کرتے ہیں عمران, پہلا کارڈ تو یہ ان کی شادی کے لیے آپ اٹھائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ جی, بسم اللہ. یہ لیں جی, میں دیکھتا نہیں ہوں ناظرین, اور لالا رخ صاحبہ کے ہاتھ میں دے دیا کارڈ. کیا ہے؟ اب دیکھیں, اس کا نکلا ہے جسٹس. جسٹس. اب دیکھیں آپ, ہم سب کو نا ایک چیز سے بہت ڈرنا چاہیے, اور وہ ہے جسٹس. اگر ترازو میں رکھ دیے گئے ہمارے اعمال اور ہمارے کرنیاں, تو کدھر جائے گا ہمارا ترازو؟ اللہ اکبر. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, یہ اپنی بیوی کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا. میں نے منع کیا تھا لائم لائٹ میں مت لانا. یہ اپنے گھر کے تقدس کو اس نے پامال کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے امی ان کی بڑی عمر کی ہیں, بہنیں جو مرضی کریں, وہ اپنے گھر والی ہیں, جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. اس کی نکاح میں ایک لڑکی آئی, اس نے اس کو بھی یوز کیا. وہ بہت معصوم ہے, بہت معصوم, بہت پیاری اور بڑی خوبصورت بچی ہے. اللہ اس کے لیے بہت بہتر کرے, اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے, اللہ اس کو ہمت دے کہ وہ یہ چیزیں ہضم کر سکے جو اس کو اب نظر یہ آئیں. تو ہو گیا جناب والا. ناظرین, یہ ایک کارڈ ہم نے اٹھایا اور اس کا نکلا جسٹس. اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے, میڈم نے یہ بتایا کہ وہ اپنی مسز کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا, انصاف نہیں کر رہا. اب اگلا کارڈ, کتنے 4 کارڈ اٹھا سکتے ہیں ہم 5 آڈ نمبر میں ہوتے ہیں, یا 3 یا 5. 5 اٹھائیں گے آج. آپ کو میں نے کہا تھا سوال پہلے آپ بتائیں. 5. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اب جو اس کے گھر کی کنٹروورسی ہو رہی ہے, اس میں ان کی طلاق ہوگی یا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا؟ طلاق پہ میں ریلکٹنٹ ہوتی ہوں, مجھ سے ارتضیٰ نے کہا تھا. اچھا, اس کا کارڈ جو نکلا ہے تو ورلڈ, یہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ذرا سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. جو دوسرا کارڈ ہوگا اس کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں, دا فول. ٹھیک ہے, اب فول یعنی بیوقوف بن گئے, بنا رہے تھے, خود بن گئے. او مائی گاڈ. ناظرین یہ دیکھیں, یہ ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر. او مائی گاڈ. اب اگر رجب بٹ اپنے کو کنٹرول نہیں کرتا, اپنی جو بھی اس کا گرد و نواح میں چیزیں ہیں اس میں ماڈریشن نہیں لاتا. دیکھیں, ہم سب کو پتہ ہے, ہم بھی یوٹیوبرز ہیں, کہ یہ بہت سے غلط کاموں میں پڑا ہوا تھا. یعنی یہ ایمان کو یہ کارڈ تو یہی ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو کنٹروورسیز آئی ہے, یہ ایک خاتون کی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا,
کسی کا نام کیوں لوں, اچھا نہیں لگتا. اس لڑکی کے ساتھ اس کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں, کچھ چیزیں آئی ہیں, اس حوالے سے یہ کارڈ بالکل پورا اترتا ہے. یعنی اس نے بیوقوف بنایا بیوی کو. اب دیکھیں, ایک دفعہ آپ کا اعتماد ختم ہو جائے نا, بہت بیویاں جو معاف بھی کر دیتی ہیں, اور اللہ ایمان کو اتنا ایمان دے کہ وہ اس کو معاف بھی کر دے. لیکن رجب ہیز ٹو چینج. رجب جب تک بدلے گا نہیں اپنے کو نا, تب تک یہ سب کام مشکل ہو جائیں گے. لالا روح صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک رجب اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا, تب تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اپنی فیملی کو باہر لے کر سیٹل ہوگا یا واپس پاکستان آئے گا؟ دیکھیں, اگر اس نے سیٹل ہونا ہوتا نا تو اس کے لیے بہت اچھا موقع تھا. مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا کہ یہ اتنے کیسز کے باوجود پتہ نہیں کتنا پیسہ کھلا کے یہ واپس آ گیا. اللہ نے اسے موقع دیا پھر پاکستان انٹر ہونے کا, نہیں تو اس کے لیے راستے بند ہو گئے تھے. سب نے اس کے لیے ممانعت کر دی تھی. اب آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں کہ اس کے راستے کھلیں گے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں, سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, اس کا آرڈر آ چکا ہے. اس کی لاسٹ وارننگ ہے یہ. اچھا, کس کی طرف سے آرڈر آ گیا؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے, اللہ رب العزت کی طرف سے. لاسٹ وارننگ ہے. اپنے کو تبدیل کر لو, بدل لو, اپنی انانیت کو ختم کر لو, درمیانے راستے میں آ جاؤ. اس کے لیے ایک اسپیشل وظیفہ بھی مجھے دیا گیا ہے. میرا سوال وہی ہے, اب پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا. ہاں, اس کے لیے کہا اٹھائیں, بسم اللہ کریں. یہ جی ہم کارڈ اٹھانے جا رہے ہیں کہ رجب بٹ پاکستان میں رہے گا یا نہیں رہے گا. کارڈ میں نہیں دیکھوں گا, کارڈ لالا رخ صاحبہ دیکھیں گے. اچھا, نکلا کارڈ اس کے لیے بہت اچھا ہے. ایمپرر یعنی بادشاہت. یعنی پاکستان میں رہتا ہے تو پھر بھی ٹاپ یوٹیوبر میں آ جاتا ہے, کر سکتا ہے, وہیں رہ سکتا ہے, اپنی جگہ واپس لے سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے, بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لے. ایگزیکٹلی. اپنے آپ کو ہمبل کر لے, ہمبل کر لے, اپنے آپ کو کنٹروورسی سے دور رکھے. اور مجھ سے پرائیویٹ میں آ کے ملنے, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آیا تھا مجھ سے ملنے, نہ میں اس پہ کوئی انٹرویو بناؤں گی, نہ میں اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گی, نہ میں اس سے کوئی پیسے لوں گی, یا مجھے کال کر لے اور جو بھی اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے. آپ ریویل نہیں کریں گی ہمارے چینل پہ؟ وہ وظیفہ اسپیشلی رجب کے لیے منع کیا گیا ہے کہ سوائے رجب کے اور کسی کو بھی نہیں بتانا. رجب بٹ صاحب, اگر آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں, لالا روح صاحبہ آپ کو مدعو کر رہی ہیں, آپ کو دعوت دے رہی ہیں. ان کا نمبر چاہیے ہوگا تو آپ تک پہنچ جائے گا, آپ ان سے پرسنل میں ملیں. آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے جو رب کائنات کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے. ان کا کہنا ہے, مبینہ طور پر میں نہیں کہہ رہا, اور یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ وہ وظیفہ کر لیں تو سارے بیڑے پار ہوں گے. ایسے ہی انشاءاللہ, انشاءاللہ. دیکھیں, رجب نا ذاتی طور سے خود کو اتنا برا انسان بھی نہیں ہے, نہ اس نے کبھی کسی کے لیے کوئی خاص ایسا برا کیا ہے, یا بدتمیز ہے. نا, بدتمیز ہے, پراؤڈ ہے, لیکن چلے کوئی بات نہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پراؤڈ لوگوں کو بھی پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب کے لیے تو ساری پرابلمز ہیں, ان کے دوستوں کے لیے بھی کوئی پرابلمز ہیں؟ ہاں, آپ نے اچھا یاد کرایا. یہ مان ڈوگر اور ایک شاز نام کوئی شازی, ہاں, حیدر شاہ, یہ تینوں چاروں کے لیے سب کی ڈاؤن فال ہے. اس کے لیے کوئی کارڈ اٹھائیں گی؟ ضرور ضرور. دوستوں کے لیے, دوستوں کے لیے کارڈ اٹھایا جا رہا ہے جی, رجب فیملی کے دوستوں کے لیے. واہ شہزادیاں, جب تک رجب بٹ کے ساتھ لگے ہیں, اچھا ایمپرر یہ ایمپریس, ٹھیک ہے, مائی گاڈ, ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر گرا یہ گرے, اگر رجب چڑھا, اس نے واپس اپنی جگہ لے لی, تو ان کا بھی ستارہ اس کے ساتھ چلے گا. لوگ بھول جاتے ہیں ایسی باتیں. آپ دیکھیں, آپ کو میں یاد کراتی ہوں, لیاقت, کیا نام تھا اس کا, ڈاکٹر عامر لیاقت, کتنا اسکینڈل, خودکشی کر لی. آج یاد ہے کیا ہوا؟ بھول جاتے ہیں نا لوگ. اگر آپ اپنے اعمال چینج کر لیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ پہلے میری لائف میں ٹی وی میں آتی تھی, میں ایکٹریس تھی, میں ڈانس کرتی تھی, میں گانے سنتی تھی, میں پارٹیز میں جاتی تھی, میں نے سب کچھ بدل کے اللہ چینج کر لیا, سب چینج کر لیا. لوگ آپ کو بھول گئے, لوگ مجھے بھول گئے. اور میں نے ہجرت کی, میں نے کراچی سے لاہور میں بہت تنگ ہوں, لاہور میں 24 سال سے 25 سے, لیکن اللہ نے مجھے یہاں وہ عزت دی,
وہ مقام عطا مقام کیا. دیا مجھے اپنی گاڑی دی پہلی دفعہ, مجھے میرا اپنا گھر ذاتی ملا جس میں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ نے مجھے وہ چیزیں نصیب میں کی. ایسے ایسے لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں, آپ سے ٹائم لیتے ہیں, بڑے بڑے نجی چینلز جن پر لوگ اپنے خود جا کر ان کے اسٹوڈیو میں انٹرویو دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں, اور وہ چل کے آپ کے پاس آتے ہیں. اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا آپ کے لیے. ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے تو ہو گئے, اب ان کے ایک طلاق ہوگی نہیں ہوگی, دوسرا یہ پاکستان آئے گا نہیں آئے گا, تیسرا کیا مطلب پاکستان میں ہی ہے؟ نہیں ابھی پاکستان میں نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں تو آیا ہوا تھا. نہیں ابھی ایئرپورٹ پہ اس کا دکھایا, ارائیول آیا, نہیں آیا, وہ چلا گیا, اب پھر چلا گیا. ایک صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, تو اس پر جامعہ نعیمیہ اور جامعہ اشرفیہ نے سٹینڈ لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پر FIR درج ہونی چاہیے. دیکھیں ان کو ابھی لاسٹ ویک ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. وہ تو اب بات یہ ہے کہ لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. جب آپ لائم لائٹ میں آتے ہیں, لوگوں کے سامنے آتے ہیں, تو لوگ آپ پہ فتوے بھی لگاتے ہیں, آپ یہ بھی آپ کی باتیں بھی پکڑتے ہیں. منہ اب میں آپ کو ایک چیز سناؤں, مولا علی کا قول ہے نا کہ ناظرین, زبان جو ہے انسان کا وہ تالا ہے, جب زبان کھلتی ہے تو انسان کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. اب جاتے جاتے آخری کارڈ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ کے حوالے سے ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کی پریڈکشنز کیا کہتی ہیں؟ 3-4 پریڈکشنز کرنی ہیں آپ نے. ابھی تو اتنی بہت تو کرتی ہیں, ابھی ایک اور بھی ایک تو اور کر دینا. اچھا, ایک میں آپ کو نا سنانا چاہ رہی تھی. وہ سنتے ہیں, پہلے اس کو ختم کر لیں اوکے, پلیز, ڈونٹ مائنڈ. اچھا, اب یہ 5واں ہے اس کا, ملک بدر ہونے کا یا ملک میں رہنے کا. نہیں, یہ ساری پرابلم یا تو سارٹ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, یا یہ مزید بگڑے گی. اس کا گھر بنتا نظر آ رہا ہے یا مزید بگڑے گا. اس کا سالہ اون جو مختلف جو بیک فٹ پہ رہ کے سازشیں کر رہا ہے, میں تو اسے سازشیں ہی کہوں گا, جس کا جواب رجب بٹ نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام میں جاری کیا لائیو سیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کے لیے آپ نے کہا ایک ریس ہے تو چیریٹ نکلی ہے, ایک ریس ہے, او مائی گاڈ, اس میں دوڑ لگ رہی ہے. قوتیں بہت سی ہیں, نیگیٹو پازیٹیو بیسک 2 قوتیں ہوتی ہیں, رائٹ. اب ان کے نیچے چیلے ہوتے ہیں, استعمال کیا جاتا ہے فار گڈ اینڈ بیڈ. اوکے, اب رجب بٹ کو جو میں نے میسج دیا کہ جی اپنی انانیت ختم کر لے, پراؤڈ ختم کر لے, اپنے کو اچھا کر لے, اپنا ڈائریکشن چینج کر لے, اللہ کی طرف آ جائے, ان تب دیکھیے آپ کی ایکشنز ہیو این ایکول ری ایکشن. نیوٹن کا 3rd لا آف موشن کیا تھا؟ ایوری موشن ہیز این اپوزٹ اینڈ ایکول ری ایکشن, رائٹ. سو اسی طرح رجب بٹ کی آپ بات تب کریں نا جب کہ اس کی ایک ڈائریکشن ہو. ابھی تک تو رجب بٹ کو خود اپنی ڈائریکشن نہیں پتا. ابھی اس وقت یہ جو مہینہ ہے اگست اینڈ سپٹمبر, یہ پروبیشن پیریڈ ہے, یہ اس کا ٹرائل پیریڈ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام قوتیں جو اس کو دی ہوئی ہیں اور رحمتیں جو دی ہوئی ہیں, ان سب کو دیکھنا ہے کہ یہ ان کا صحیح استعمال کر رہا ہے, اپنا قبلہ بدل رہا ہے, اپنی ڈائریکشن چینج کر رہا ہے, تو اس کے ساری چیزیں ایسے الائنمنٹ میں آ جائیں گی. یعنی کہ بات آپ نے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ, پنجابی دی مثال ہے. لالا رخ صاحبہ نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ والی بات ہے. انہوں نے ایک بات پہ گرا لگا دی ہے کہ رجب بٹ اگر اپنا قبلہ چینج کرتا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلتا ہے, اپنی جو یہ اوور کلیورنس ہے اس کو چینج کرتا ہے, تو اس کے سارے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے, اگر یہ ان سے مل کے وظیفہ لینا چاہتا ہے تو وظیفہ بھی کال کر لے, نہیں ملنا چاہتا ہے تو کال کر لے, یہ وظیفہ بتائیں گی تو آپ کے مسئلے اللہ پاک کی رحمت سے سالو ہو جائیں گے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.